غذائیں بنائی ہیں، تو روح کے لیے اس نے کیا کچھ بنایا؟ فکر کا مقام ہے، آپ لوگ فکر نہیں کرتے ہے نا ایسا؟ بالکل. تو غذاؤں کی قلت، جناب امیر کا فرمان چل رہا ہے، جی تو یہ تو سب چھوڑنی پڑیں گی، یا کم سے کم پر اتر آؤ، کم کرو، کم خوابو، کم گفتار باز، کم کھاؤ، کم سو اور کم بات کرو. جی یہ روحانی سفر شروع ہوا. جی سب چیزوں سے تم نے، سب طرف سے تم کٹ کر، ہٹ کر، پلٹ کر اپنی طرف آ گئے، اپنے دل میں آ گئے. یہ تمہارا سفر شروع ہو گیا. اب ذکر و فکر کرو مسلسل. کیونکہ علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ ذکر کرنے سے دل زندہ ہوتا ہے. تمام درویشوں میں ایسا لکھا ہے. اور فکر سے عقل زندہ ہوتا ہے. دل کی غذا ذکر ہے اور عقل کی غذا فکر ہے. قرآن بار بار فکر کی وہ دے رہا ہے ہم کو، کیا ترغیب دے رہا ہے. افلا تفکرون، افلا تفکر بار بار لکھا ہوا ہے قرآن میں. تم کیوں فکر نہیں کرتے؟ افلا تذکرون، تم کیوں ذکر بار بار بولتا ہے یار. آپ لوگ دیکھتے نہیں ہو نا قرآن کبھی غور سے، کبھی بھی نہیں دیکھتے. دیکھو تو پتہ چلے نا، ذکر اور فکر کی دعوت دے رہے ہیں. تو سفر کہاں سے شروع ہوا؟ ذکر سے اور فکر سے. اور دوسری شرائط تو پہلے پوری کر لی. دل صاف ہو گیا، اور کم کھانا اور کم سونا، کم بولنا. اب یہ روحانیت کا سفر شروع کیا. اب اس میں انتھک محنت کرنی ہے، انٹل ارادے کے ساتھ. نہ ٹوٹنے والا ارادہ. ہاں، انٹل ارادہ اور انتھک محنت. علامہ صاحب نے ایک اشارہ دیا. بڑے لوگوں کو اشارہ دے کے چلے جاتے ہیں، کسی کی سمجھ میں آئے یا سر یہ آپ کیسا نہیں کہ ہم کو سمجھ میں آئے یا نہیں کر بتاتے ہو. تو شاہ نے ایک اشارہ دیا کہ آدمی کی قیمت وہی ہے جو اس کی طلب ہے. بس بات اتنی سی لکھ کر چلا گیا. اس دیوان میں لکھ کر اسی کلیات میں لکھ کر. اب اس کی وضاحت ہونی چاہیے تو سب کی سمجھ میں نہیں آئے گا. آدمی کی قیمت وہی ہے جو اس کی طلب ہے. ایک شخص کی طلب ہے کہ میں پاکستان کا بادشاہ بن جاؤں. چلو اس کی قیمت وہی ہے. ایک دوسرے کی طلب ہے میں بہت بڑا دولت مند امیر آدمی بن جاؤں، اس کی طلب وہی ہے. ایک تیسری طلب ہے میں بہت عیش و عشرت اس دنیا میں کر لوں، وہ مل جائے گا اس کو، فل اسٹاپ. ایک چوتھے کی طلب ہے کہ میں اس دنیا میں بھی عیش و عشرت سے زندگی گزاروں اور اگلے جہان میں بھی عیش و عشرت کی زندگی گزاروں. مل جائے گا اس کو. آگے پیچھے آگے پیچھے نہیں. ایک پانچویں آدمی کی طلب ہے. طلبیں تو بے شمار ہیں نا یار. ایک پانچویں آدمی کی طلب ہے کہ مجھ کو سردار محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا عشق ملے. اس کی طلب ہے. آپ اس کو مار دو گے کیا؟ کیسے مار سکتے ہیں؟ ہر ایک کی اپنی طلب ہے. اس کی قیمت کیا ہوگی؟ وہی قیمت ہوگی جو اس کی طلب ہے. وہ اس کی قیمت ہوگی. ایک چھٹے آدمی کی طلب ہے کہ مجھ کو خود ہی حاصل ہو، تو پھر اس کی قیمت کیا ہوگی؟ وہی. ایک ساتویں آدمی کی طلب ہے کہ میں ذات القدس میں قائم ہو جاؤں، اللہ پاک کی ذات کے ساتھ قائم ہو جاؤں. بڑے فقیر اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور لافانی. اس طرح خدا لازوال اور لافانی ہے، درویش بھی لازوال اور لافانی. کون ان کو مار سکتا؟ جب شہید معمولی درجہ رکھتے ہیں ان فقیروں سے. فقیر تو بہت بڑے ہیں، شہید چھوٹے مرتبے کے لوگ ہیں. یہاں سید الشہداء کی بات نہیں کر رہا میں، وہ خود فقیر ہے. ہم شہیدوں کی بات چل پڑی. یہ مرتے نہیں ہیں. فقیر کیسے مر سکتا ہے؟ اس کی طلب ہے کہ میں ذات القدس میں قائم ہوں، اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہوں. تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ وہی ہوگی جو اس کی طلب ہے. تو سب سے پہلے انسان کو اپنی طلب قائم رکھنی ہے. نہیں پیدا بابا، کرنی ہے. کیوں بیچ میں بولتے ہو؟ سب سے پہلے آدمی کو اپنی طلب دیکھنی ہے. اگر اس کی طلب غلط ہے تو اپنی طلب کی اصلاح کر لے. میں یہ سالکوں سے بات کر رہا ہوں.
اپنی طلب کی اصلاح کرے. سوچئے کہ کس چیز کی میں طلب کر رہا ہوں اور مجھے کیا طلب رکھنی چاہیے. رکھنی چاہیے. آیا وہ فنا ہو جانے والی چیزوں کی طلب ہے یا لافانی چیزوں کی طلب ہے؟ اس بات کا خیال رکھنا ہیں؟ ہاں سر. پھر وہ طلب کو ٹارگٹ بنائے, جی پھر اس پر عمل کرے. ہاں سر. نشانہ بنائے طلب کو, پھر اس پر مسلسل 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 عمل شروع کرے جتنا زمانہ بھی لگ جائے. ذکر و فکر سے اس طلب ہاں اس طلب تک پہنچے نا, جی سر. اس کو حاصل کرے نا یار. ہاں سر. ہیں؟ جی سر. انٹل ارادہ انتھک میں ارادہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. جی سر. ہتھیار ہے یہ تیرے سینے میں عشق کا, ہر چیز ٹوٹ جائے ارادہ نہیں ٹوٹے. ہاں سر. انتھک محنت جس میں وہ کبھی تھکے نہیں. نہیں. اب وہ طلب جو مخصوص لوگوں میں خدا ان کی طلب ہوتی ہے یا سردار محمد کے عشق کی طلب ہوتی ہے, وہ سب میں نہیں ہے. جی سر. اگر نہیں ہے تو ان کو بنانی چاہیے. جی سر. کیونکہ دو پارٹیاں ہیں. یہ جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جن کو خداوند نے اپنی طرف سلب کر لیا, کھینچ لیا, اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی کوشش سے خدا تک رسا ہوئے. حدیث شریف ہے. اپنی کوشش محنت سے. اپنی محنت کوشش ایک ہی بات جی ہے, اس سے خدا تک رسا ہوا. تو یہ راستہ بھی تو کھلا ہوا ہے نا. جی سر. اگر اس طرف راستہ نہیں ملا تو اس طرف چل پڑو. بھائی خدا نے تمہیں اگر پسند نہیں کیا تو تم کر لو نا خدا کو پسند. ہاں سر. اگر اس طرف راستہ نہیں ہے جی سر. تو اس طرف سے چل پڑو. وہ نہیں بلاتا ہے تو تم خود چلے جاؤ. خود ہی چلے جاؤ, کیا فرق پڑتا ہے یار. ہیں؟ ہاں سر. ایک اور آدمی کی طلب ہے. طلبیں تو بہت عجیب عجیب قسم کی طلبیں ہیں. اب تم اپنی طلب کی اصلاح کر لو یار. جی سر. ہیں؟ ہاں سر. حیران کن طلبیں ہیں. وہ مثنوی کا شعر پہلے بھی آیا تھا جی سر. کہ میں نے عرش عظیم کے نیچے ایسے مردوں کو دیکھا, وزیر کنگر ہے کہ ریاش مردانہ. عرش عظیم کے نیچے ایسے مرد ہیں, جی. فرشتہ سید پیغمبر شکار و یزداں کی, جنہوں نے فرشتے کو قید کر لیا اور پیغمبر کو شکار کیا اور خدا نے گرفتار کر لیا. تو وہ تمہاری تو یہ طلب نہیں ہے نا, کچھ تو ہوں گے نا ایسی آفتیں. مثنوی شریف کے دیباچوں میں لکھا ہوا ہے یہ جی. شعر. ایسی بلائیں بھی ہوں گی نا دنیا میں. تم ان سے کیوں اچھا یا برا کیسے کہہ سکتے؟ نہیں. تمہاری کیا طاقت ہے, کیا حیثیت ہے؟ ان کی اپنی طلب کی بات ہے. ہاں سر. مجھے ایک فقیر ملا جی سر. 1962 میں بلوچستان میں. حیران کن کو گفتگو کرتا تھا, کسی سے بات نہیں کرتا, میرے پاس آ جاتا. جی سر. میں اسے چائے وائے پلاتا تھا, بیٹھا رہتا تھا. دوران گفتگو کوئی بات ایسی نکلی, تو شاید تیسرا شخص بیٹھا ہوا تھا, اس کی زبان سے نکلی, مجھے یاد ہے اچھی طرح. کہا خدا کو مان. یہاں سے وہ بات کھلی. تو کوئی تیسرا شخص بیٹھا, جی سر. کسی بات پر ایسے آ جاتی, ہم بھی بولتے ہیں یار خدا کو مانتا ہوں. میں کہا خدا میرے کو کیوں نہیں مانتا؟ اس فقیر نے کہا ہاں تو فقیر تھا بالکل, میں تو خدا کی ایک بھی نہیں مانوں. خدا میری مانے, میں خدا کی کیا مانوں؟ اس کی طلب تھی نا, ہاں خدا میری ہر بات مانے. 99.9 خدا میری سب باتیں مانے, میں 1 پوائنٹ مانوں گا خدا کی بات. بولا میں 1 پوائنٹ بھی نہیں مانوں گا. لو تم اس کے بات کو ٹال رہے. تو ایسے خطرناک لوگ, یہ اقبال صاحب بھی ان خطرناک لوگ ہیں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ہاں سر. یہ اس کی طلب ہے. اس کی طلب ہے بابا. تم کون ہو اس کی طلب کو روکنے والے؟ بالکل. تم. جی سر. اب صحیح طلب تو پیدا ہو گئی آپ میں, یا آپ نے صحیح طلب کر لی. اب کیا ہے, اب گاڑی کیسے چلے؟ صحیح طلب کے بعد, پہلے تو طلب تھی ہی نہیں نا, نہیں. پھر طلب پیدا ہوئی, وہ غلط تھی. پھر طلب کی تصحیح اصلاح کی آپ نے, صحیح طلب پیدا ہو گئی آپ کی. لافانی چیز کی, کسی بھی لافانی چیز کی, وہ تمہاری اپنی خودی ہے, وہ بھی لافانی ہے. سردار محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہے, وہ بھی لافانی ہے. خود محمد کی ذات القدس ہے, وہ بھی لافانی ہے.
پنجتن پاک کی محبت ہے وہ بھی لافانی، جی سر، اللہ پاک کی ذات ہے وہ بھی لافانی. تم نے کسی ایک کو بھی ہدف بنایا، ٹارگٹ بنایا، جی سر، اپنی طلب پیدا کی. جی طلب تو پیدا ہو بابا ہم کو یہاں جا کر دم لینا ہے، اس منزل پر پہنچ کر اس سے اس طرف ہم کو رکنا نہیں. جیسے پیدل چلنے والا کوئی آدمی مسافر یہ بولتا ہے مجھے کعبے سے اس طرف رکنا ہی نہیں، یہ تو جسم کی طرف سے جا رہا ہے. جی سر، تمہاری تو روحانی سفر شروع ہوا. جی سر، وہ سردار محمد علیہ السلام کی کچہری میں پہنچنا ہے، جی. اسے اس طرف نہیں رکوں گا. طلب ہے نا بھائی، ہاں سر. کون روک سکتا ہے کسی کی طلب؟ اس کی طلب ہے میں محمد سردار کی کچہری میں پہنچوں گا. تو اس کی قیمت بھی وہی ہے، وہاں پہنچنا ہے نا. جی سر، طلب پر قیمت لگائی گئی نہیں یار. جب طلب کی صلاح ہو گئی، ہاں سر، اب طلب کے فوراً بعد آئے گا علم. جی اب سر، صحیح علم چاہیے. طلب تو صحیح ہو گئی، ہو گئی. اور طلب کے بعد صحیح علم چاہیے. علم اگر غلط ہوگا معاملہ خراب ہو جائے گا. ہاں، ہیں؟ جی سر، علم اگر غلط ہوگا، طلب بنا لی تم نے، بغیر علم کے اسٹرگل شروع کر دیا تم نے، وہ راستہ تو کہیں اور جا رہا ہے، تم کہیں اور چل پڑے. ہاں سر، یہ کیا ہوا؟ اس کے لیے صحیح علم کی ضرورت ہے جو درویشوں کے پاس ہو. جی سر، پتہ ہے علم کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ نہیں سر، ایک علم تو وہ ہوتا ہے جو تم مکتبوں میں حاصل کرتے ہو، جی سر، اسکولوں میں، یونیورسٹی میں، کالجز میں. ایک علم ہوتا ہے جو درویشوں کی کچہری سے تم کو ملتا ہے. جی، علم المجلسی، یہ درویشوں کی کچہری سے ملتا ہے. یہ دو علم. ایک علم ہوتا ہے جو پیغمبروں کو وحی کے ذریعے خدا پاک عطا فرماتا ہے. جی سر، یہ تین علم. ایک علم ہوتا ہے جو الہام کے ذریعے خدا اپنے خاص اور مخصوص بندوں کو الہام قلبی جی سر، عطا فرماتا ہے. ایک علم ہوتا ہے جو تجربے سے پیدا کیا جاتا جی سر، ہے نا. ہاں سر، ایک علم ہوتا ہے جو بڑے بزرگوں سے سینہ بسینہ، علم لدنی جس کو بولتے ہیں، وہ بشریت وہ تو درویشوں سے درویشوں تک جاتا ہے، دوسروں تک تو نہیں جاتا. وہ دوسروں کو دیکھیں ہی نہیں. نہیں، ہیں؟ ہاں سر، وہاں کوئی واقعہ کربلا کا چل پڑا تھا. کسی جگہ پر میں بیٹھا ہوں تھا، تو اس نے کوئی حیران کن بات کربلا کے واقعے کی سنائی. درویش تھا. تو موترج نے فوراً اعتراض کیا کہ سائیں تاریخ میں تو یہ ہے ہی نہیں. اس نے پوری طاقت سے تھپڑ اس نے لڑے. تم بھی جھوٹے ہو، تمہارے ہاتھوں سے تمہارے جیسے ہزاروں جھوٹوں نے تاریخ میں گڑھ لی. جی، تو اس بعد میں مجھے اس نے مخفی طور پر بتایا کہ ہم کو ہمارے مرشد کامل بڑا درویش تھا، جو کربلا کے واقعے اس طرح تاریخ میں نہیں لکھا ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تاریخوں کو مانتے ہیں. نہیں، علم لدنی کے صاحب جن کو سینہ بسینہ علوم ملے درویشوں سے، تاریخ کیا حیثیت رکھتی ہے ان کے سامنے؟ نہیں سر، ایک پیسے کی بھی حیثیت ہے. سچے ہیں نا درویشوں کے علوم، ان کے پاس جھوٹ کا کیا کام؟ تو یہ کتنے علوم ہو گئے؟ بہت ہو گئے سر، بہت سے اقسام ہو گئے. علم کی قسمیں ہیں نا یار. جی سر، ہو سکتا ہے اور بھی قسمیں ہوں ہاں جو سر، میرے نوٹس میں نہ ہوں. جی سر، ان کو کئی قسم کا ہے نا یار. ہاں سر، بات کہاں گئی؟ بات سر یہ علم کی اقسام کی چل رہی تھی. ہاں، پہلی چیز کیا بنی؟ طلب. طلب. صحیح طلب پیدا کرو. ہاں اگر نہیں ہے تو بناؤ، جی، اصلاح کرو، اصلاح بناؤ کرو. جی، اس کے بعد صحیح علم حاصل کرو. جی، تو جہاں سے بھی یہ سب طریقے آ گئے نا علم کے. جی سر، پھر اس کے بعد صحیح اسٹرگل، مجاہدات جس کو بولتے ہیں. جی جب صحیح علم حاصل ہو جائے، جی سر، یہ تیسرے نمبر پر آ گیا. جی سر، صحیح مجاہدات، اچھا سر، غلط مجاہدات نہیں. یہ علم غلط ہوگا تو مجاہدات غلط ہو جائیں گے. جی سر،
علم صحیح ہوگا تو مجاہدات جی سر صحیح ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ مشاہدات اسی کو کہتے ہیں سر ہیں مشاہدات یا مجاہدات مجاہدات بات کر رہا ہوں. اچھا سر صحیح مجاہدات کے بعد صحیح مشاہدات ہوں گے. اچھا جب مجاہدات غلط ہوں گے تو مشاہدات کیسے صحیح ہوں گے؟ جی سمجھ لو اچھی طرح بات کو. جی سر پہلی چیز ہے صحیح طلب، ہاں سر دوسری چیز ہے صحیح علم، تیسری چیز ہے صحیح مجاہدات، جی سر چوتھی چیز ہے صحیح مشاہدات. جب صحیح مجاہدات ہوں گے جی سر تو صحیح مشاہدات بھی ہوں گے. جی سر جب صحیح مشاہدات ہوں گے تو صحیح عشق بھی ہوگا. بسم اللہ پھر یہ کورس آگے مسلسل چلتا ہے. جی سر مشاہدات عشق سے پیدا ہوتے ہیں، جی سر مشاہدات عشق سے پیدا ہو اور عشق مشاہدوں سے پیدا ہوتا ہے. جی بغیر دیکھی چیز کا کوئی عاشق نہیں ہوا کرتا. جب جی. تک اس مقام پر نہیں آ جائے کوئی شخص کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ بولے کہ میں اللہ کا عاشق ہوں. وہ ابتدائی کلاسوں میں اللہ کا طالب بول سکتا ہے. جی باریکی حل ہو. بس طلب ایک اور چیز ہے. ہاں ایک سر آدمی نے کراچی کو نہیں دیکھا، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کراچی کا طالب ہوں، ہاں سر دیکھنے کا طالب ہوں. دوسرے شخص نے کراچی کو دیکھا، وہ کہہ سکتا ہے میں کراچی کا عاشق ہوں. وہ کہہ سکتا ہے، اس نے دیکھا. بغیر دیکھی چیز سے عشق نہیں ہو سکتا. بغیر دیکھی چیز سے عشق نہیں ہے. عشق نہیں ہو سکتا. اس کی طلب ہو سکتی ہے. طلب اور عشق میں تو فرق ہے نا یار. ہاں سر آ رہی ہے کچھ سمجھ؟ جی سر اب کھل گئی بات سر. بات کھل گئی. ہاں سر تو صحیح مشاہدات عشق تک پہنچاتے ہیں جی سر اور عشق کی انتہا نہیں ہے. جی سر عشق کی انتہا نہیں. نہیں کوئی عشق کہاں ہے ختم ہوتا ہے ہی نہیں سر اللہ ختم ہوتا ہے کہ نہیں تو عشق کہاں ختم ہوتا نہیں جی سر ہے؟ علامہ صاحب کا شعر یاد آیا مجھے. جی سر زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، نگاہ و قلب مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آ رہی سمجھ؟ جی سر جب تک نگاہ و قلب پاک نہیں ہو جاتے جی تو زبان سے کلمہ پڑھنے سے کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. اب نگاہ و قلب پاک کیسے ہوں؟ بس سوال ہے، جی سر بڑا سوال ہے، دشوار سوال ہے. جی سر نگاہ و قلب کیسے پاک؟ نگاہ و قلب بغیر معرفت کے پاک. نہیں معرفت میں نے مشاہدے کے، جی معرفت میں نے دیکھنے کے، جی سننا بننا کچھ نہیں ہوتا معرفت کے ساتھ. جی سر آپ کسی شخص سے تعارف کراؤ گے کسی اپنے دوست کا تو وہ دونوں آدمی وہاں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تب تعارف کراتے ہو. جی سر غائبانہ تعارف کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. جی سر معرفت کے بغیر نظر پاک نہیں ہو سکتی. ہاں سر دیکھے بغیر، مشاہدے کے بغیر نظر پاک نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتی. سوال ہی کرنا. اور جب نظر پاک نہیں ہوگی تو دل کیسے پاک ہوگا؟ نہیں مشاہدے کے بغیر، جی سر مشاہدہ مینس عشق، مشاہدہ مینس دیکھنا، جی سر دیکھے بغیر نظر پاک نہیں نہیں. جب نظر پاک نہیں ہوگی تو دل بھی پاک نہیں ہوگا. نہیں. سوال ہی پیدا نہیں. جی نظر کا پاک ہونا لازمی ہے. معرفت سے ٹھہرا. جی سر نظر پاک معرفت سے ہوتا معرفت سے ہے. معرفت عشق سے ہوتا ہے. جی سر عشق شدید اسٹرگل سے ہوتا ہے. جی عشق تک شدید اسٹرگل لاتا ہے، دیکھنے تک مشاہدے تک شدید اسٹرگل لے کے آتا ہے. ایسے نہیں آتا کوئی بھی. شدید اسٹرگل صحیح اور شدید علم سے ہوتا ہے. اور صحیح علم صحیح طلب سے ہوتا ہے. تو چین بنا ہوا ہے اوپر سے نیچے تک. ہاں پہلے بھی یہی بات چلی تھی، دوبارہ یہ بات اس طرح آ گئی. جی
نیچے سے اوپر تک گئی، وہ یہ اوپر سے نیچے تک وہیں آ گئی بات. صحیح طلب. عطار صاحب نے لکھا ہے منطق الطیر میں، کسی نے ان سے کہا ہوگا ضرور کہ ہم نے طلب ہی نہیں. تب عطار صاحب نے فرمایا کہ طلب کرو، طلب کرو، طلب نہیں ہے تو طلب کی طلب کرو. طلب کرو، طلب کرو، طلب نہیں ہے تو طلب کی طلب طلب کرو. ذرہ عشق نبی از حق طلب، نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو. اس میں سوز صدیق و علی از حق طلب، صدیق اور علی کا سوز اللہ سے مانگو. سوز صدیق و علی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق، عشق نبی کا ایک ذرہ حق سے مانگو. یعنی طلب کرو، مانگنا طلب کرنا ایک ہی بات ہے. جی تو بات تو سب یاد طلب پر آن کر ٹھہرتی ہے. ہاں سر، ہیں؟ ہاں طلب بھی اس کی قیمت ہے، اس ہاں، کا وزن ہے. بات تو یہیں سے چلی تھی. ہر شخص کی قیمت اس کی طلب ہے. سر یہ اب سوال ہے کہ طلب کیسے پیدا ہو؟ ہاں، سوال یہ ہے کہ طلب کیسے پیدا ہو. ہاں سر، بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا. طلب سارے کا سارا کام طلب ہی کراتی ہے. جی سر، مثالوں میں بات کو سمجھانا پڑتا ہے. جی سر. اس میں طلب تھی نا فرہاد میں، ہاں سر، جو پہاڑ کو کھود دیا. جی یہ کس نے یہ کام کرایا؟ کس نے اس سے؟ طلب. طلب نے. ایسے اور لاکھوں جگہ پر جب تم غور کر کے دیکھو گے، جی اس میں طلب تھی، اس نے جہاز بنا دیا. جی تھی نا طلب؟ اس میں طلب تھی، بجلی کو گرفتار کر لیا. ایک آدمی تھا یار، یہ جس نے بجلی ایجاد کی ہے، یہ جو چل رہی ہے سامنے آپ کے، ہاں سر، ایک آدمی تھا، گارڈ تھا ریلوے کا کوئی. جی اس میں طلب پیدا ہو گئی، میں بجلی کو گرفتار کروں گا. آخر کر لیا، یہ تمہاری سامنے موجود ہے. ایسی لاکھوں باتیں ہیں. ہاں سر، ایک تو ہوتی ہے انسانوں کی طرف کی طلب. یہ انسان اپنی کس قدر بھی طلب کر کے، کس قدر بھی کوشش کر کے، کتنے بھی طریقے ایجاد کر لیں، یہ خدا تک رسا نہیں ہو سکتا کوئی انسان بھی. جی سر. اللہ تو ہے نا. ہے سر. پھر ان کی طلبوں پر اللہ کو رحم آیا اور اس نے پیغمبر صاحبان بھیجنے شروع کیے. جی بابا ان کو راستہ ملے گا نہیں، ان کو راستہ ملے گا نہیں. ملے گا نہیں. یا مرشد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان مجھے یاد آ جاتا ہے، بلکہ بار بار یاد آ جاتا ہے. آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، آنکھیں اس کو، اس سے مراد اللہ، جی آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، حواس اس کو چھو نہیں سکتے، عقلیں اس کو پا نہیں سکتی، ادراک اس کو ڈھونڈ نہیں سکتے، فکریں اس پر احاطہ نہیں کر سکتی، ہمتوں کی بلند پروازیاں اس تک پہنچ نہیں سکتی. عقل جب موت کی اندوہناک گھاٹی طے کر کے اس کے پردہائے اخفا تک رسائی حاصل کر لیتی ہے، یہ ہے عقل. عقل کی انتہائی حد یہ ہے کہ اس کے دروازے تک پہنچ جاتی ہے، اس سے آگے نہیں. عقل جب موت کی، کیسا خطرناک لفظ ہے، مرشد علی کا کلام چل رہا ہے. عقل جب موت کی اندوہناک گھاٹی طے کر کے، کیسی دشواریاں اس کو پیش آتی ہوں گی موت کی گھاٹی طے کرنے میں. عقل جب موت کی اندوہناک گھاٹی طے کر کے اس کے پردہائے اخفا تک رسائی حاصل کر لیتی ہے، تب وہ اس کو آگے آنے سے روک دیتا ہے. جی عقل کے لیے کوئی مقام نہیں ہے کہ وہاں رسا ہو سکے خدا کی بارگاہ.
اب کیا طریقہ رہ گیا؟ ہتھیار تو سارے ٹوٹ گئے. ہاں سر. اللہ کے تک پہنچنے کے ہتھیار جی جو انسان کے پاس ہیں ہاں سر. وہ تو سارے کے سارے ٹوٹ گئے. سب کے سب ڈیڈ ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے مرے ہوئے. کوئی ہتھیار وہاں نہیں پہنچ سکتا. صرف اور صرف ایک چیز رہ گئی. ہاں سر. اللہ نے جن کو بھیجا، ہاں سر. تمثیل کے طور پر سمجھانا پڑے گا تاکہ بات سمجھ میں آئے. جی کنویں کے اندر 10,000 آدمی پڑے ہیں، بہت بڑا کنواں ہے. اس میں کوئی رسی ہے نہیں جس سے وہ خود نکل آئیں. کوئی سیڑھی بھی نہیں ہے، کوئی اور ایسے ہتھیار بھی نہیں ہے کہ نکلنے کے لیے کوئی وہ کچھ بنا سکیں، کوئی اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے اوپر باہر نکل آئیں کنویں سے. سوائے اس کے اور کوئی علاج نہیں ہے کہ کوئی بیرونی مدد ان کے لیے آئے. رسی کی شکل میں آئے، وہ رسی میں لٹک کر رسی کو پکڑ لیں، وہ اوپر والا آدمی کھینچ لے گا، کنویں میں سے نکل آئیں گے. یا بیرونی مدد کوئی کیا زینے کی سیڑھی کی شکل میں آئے، وہ سیڑھی ڈالے کنویں میں، چلو بھائی اسٹیپ بائی اسٹیپ آ جاؤ. سوائے اس کے کہ پیغمبر صاحبان کی اتباع کی جائے، ان کا یہ طریقہ نہیں ہے. عقل کیسے اس بات کو مانتی ہے کہ نماز پڑھنے سے اللہ مل جاتا ہے؟ کیسے مانتی؟ کبھی بھی نہیں مانتی. اور خواجہ منصور رسائی یہاں سے ہوا تھا، 1000 نفل ڈیلی پڑھا کرتا تھا وہ. جی ہاں سر. اس سے معلوم ہوا کہ اتباع سوائے اتباع محمد کے کوئی بھی علاج نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے. خامخواہ عقل ڈھونڈتی رہے کروڑوں سال بھی، اس کو کوئی ایک ذرہ رستہ ملے گا ہی نہیں. ہے ہی نہیں نا، رستہ ملے گا کہاں؟ ہم نے زندگیاں ختم کر دی اس معاملات کی تحقیق میں. ہماری زندگیاں ختم ہو گئی. زندگی نہیں، زندگیاں ختم کر دی. سوائے اس کے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، سوائے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے کوئی چارہ نہیں. وہ تو باہر سے آئی ہوئی وہ ہے نا یار، رسی. آدمی کنویں میں گرے ہوئے نہیں نکل سکتے. بابا باہر سے جو رسی آئی اسے تو پکڑ لو یار، وہ خود ہی کھینچ لے گی رسی تم کو اوپر. اس سے معلوم ہوا کہ اتباع محمد کرنے سے ہی طلب پیدا ہوگی. طلب پیدا ہوگی، اگرچہ ابتداً طلب نہیں ہے نہ، صحیح ٹھیک ہے. تم مسلسل 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 اتباع محمد کرتے رہو. جی جیسے سرکار نے بتایا. ہاں جو کچھ بھی بتایا زیرن زبرن ویسا کرتے ہی رہو. بھائی طلب نہیں ہے، بغیر طلب کی کرتے رہو. ٹھیک ہے. آخر کوئی ایسا مقام آ جائے گا جہاں طلب پیدا ہو جائے گی. ہاں سر. ٹھیک ہے نا، یہی ہے سر. آپ جی سر. اچھا، قرآن شریف میں بھی ایک جگہ ہے. جی سر. تم جو اللہ سے محبت کرتے ہو تم میری اتباع کرو. جی رسول نے فرمایا تم جو اللہ سے محبت کرتے ہو تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. لو، یہ کیسی چکردار بات ہو گئی. تم میری اتباع کرو، جی اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. واہ، تو معشوقیت کا درجہ دے دیا اس کو. ہاں سر. بالکل سر. تو سوائے پیغمبروں کی اتباع کے کوئی چارہ کار نہیں ہے. اب اس وقت جو حکومت چل رہی ہے مومنوں کی، وہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ہی مومن بنے، جتنے بھی بنے. جی مومنوں کی حکومت سے میری مراد یہ ہے فقر یا درویشی یا یہ مراد ہے میری. جی سر. حکومت تو ان کی چل رہی ہے نا، درویشوں کی. یہ ظاہری حکومت تو فنا ہو جائیں گی، درویشوں کی حکومت تو فنا نہیں ہوتی. نہیں سر. روم صاحب کوئی فنا ہو گیا ہے کیا؟ نہیں. اقبال صاحب فنا ہو گیا ہے کیا؟ نہیں سر. یا درویش فنا ہوتے ہیں کیا؟ اس دنیا سے پردہ تو ضرور کر لیتے ہیں، وہ فنا تو نہیں ہوتے. تو لافانی ذات کے ساتھ قائم ہے. اللہ کی ذات کو تو فنا نہیں ہے. ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی. سردار محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو تو فنا نہیں ہے. شہداء کو تو فنا نہیں. حکومت تو ان کی چل رہی ہے. جی ٹھیک ہے، یہ امتحان چل رہا ہے بھائی. ٹھیک ہے، تم بھی بادشاہ بن کے دیکھ لو کیا کرتے ہو تم، ہم تمہیں دیکھیں گے. تو سوائے اس کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کے سوا کوئی علاج نہیں. کوئی علاج ہے ہی نہیں. دلدلی کیچڑ بیاباں کو پیمائی کے بعد، دلدلی کیچڑ بیاباں کو پیمائی کے بعد کب ملا راستہ کہ جب گاڑی کے ٹکڑے ہو گئے. اللہ.
ہم نے کس قدر چھان بین کی ہوگی ان معاملات میں، راستہ بنانے کے لیے یا راستہ نکالنے کے لیے، وہ تو ہمیں پتہ ہے ہی نہیں راستہ کہیں سوائے اس ایک راستے کے، بادل خواستہ یا بادل نہ خواستہ دل نہیں چاہ رہا، دل تمہارا چاہ رہا ہے شراب پیو، مثلا مثال میں بات کو سمجھایا جاتا ہے، دل تمہارا چاہ رہا ہے شراب پیو تو تم شراب نہیں پیو، بادل نہ خواستہ تم نماز پڑھو، اس دو لفظوں میں سب کچھ آ گیا ہے، بات کو سمجھایا جاتا ہے، دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کے لیے پڑھو، آخر کہیں نہ کہیں جا کر راستہ مل جائے نکلے گا، بالکل مسلسل 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 اسلام کے پروگرام کو ہم جب اپنائیں گے تو یقیناً راستہ نکلے گا، جلدی نہ صحیح دیر سے صحیح، جی سر کرتے رہو، ہمت نہیں یہ ہارنی، ہمارے عمل پر ہی مظاہرہ ہے سر، ہاں ہمت نہیں ہارنی ہے نہیں سر، صاحبان طلب کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی طلب بیدار ہوتی ہے، طلب پیدا ہوتی ہے، کیسا نکتہ ہے، صاحبان طلب کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی طلب پیدا ہوتی ہے، صحبت اپنا اثر رکھتی ہے، صاحبان نظر کی صحبت میں بیٹھنے سے نظر پیدا ہوتی ہے، صاحبان دل کی صحبت میں بیٹھنے سے دل پیدا ہوتا ہے، یہ نیا نکتہ ہے، کیونکہ صحبت اپنا اثر رکھتی ہے، صاحبان راسخ العزم کی صحبت میں بیٹھنے سے تمہارا عزم راسخ ہو جائے گا، کچھ بھی وہ نہیں ٹوٹے گا، اس کی طبیعت ایسی ہو راسخ العزم